دوستو، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کوئی نئی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ صدیوں پرانی ہے۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ بیت المقدس نام کا یہ شہر کہ جس کو یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں۔ دوستو، دنیا کا یہ اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں میں بہت زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا جاتا ہے۔ دوستو، اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی بہت زیادہ پوتر مانتے ہیں، اور اس دیوار کو ویسٹرن وال یا پھر دیوار گریا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، بلکہ یہی وہ شہر تھا کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ اب بات کریں اگر مسلمانوں کی، تو اسی شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے جس کو اسلام میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر کسی جگہ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ دوستو، ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر شروع کیا تھا تو یہی وہ مسجد تھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصی کے اندر تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سے نبیوں کی یہاں قبریں بھی موجود ہیں، جو اس شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہسٹری میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں میں ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی رہی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ کئی صدیوں تک چلتی رہی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس شہر کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً 33 سال تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو یہودی بھی بہت زیادہ مانتے ہیں، اور یہودیوں کی بڑی عمارت ہیکل سلیمانی کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ دوستو، تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اس کے بعد 598 BC یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے بابل کے ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یروشلم پر حملہ کرنے والا بابل کا یہ بادشاہ بخت نصر نے اس شہر کو نہ صرف پوری طرح سے برباد کیا، بلکہ ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس سے کئی زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ملک بابل لے کر چلا گیا۔ شہر کی اس تباہی میں وہ ہیکل سلیمانی جو پوری طرح سے برباد ہو گیا تھا، اور اس کے اندر موجود تابوت سکینہ اس طرح غائب ہو چکا تھا کہ اس کا آج تک کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد سائرس دی گریٹ نام کے ایک ایرانی اور بہت ہی نرم دل بادشاہ نے اس بابل پر حملہ کر دیا۔ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ تمام یہودیوں کو بھی قید سے آزاد کروا لیا اور ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے، بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت کو پھر سے بنوا لیا جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقت نے اپنے آپ کو پھر سے بدلا، اور 70ویں عیسوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی کہ رومن سلطنت نے اس شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹس جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی اس نے ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو پھر سے برباد کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن امپائر کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا۔ 135 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، تو رومی فوجیوں نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس پورے شہر کو قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ اور دوستو، اتنا ہی نہیں، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اس خاص جگہ پر کوڑا وغیرہ ڈالنا شروع کر دیا کہ جس جگہ پر
हैकल सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पाक और पवित्र जगह। ये कई सदियों तक वीरान रहा और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतेह कर लिया। उसके बाद एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के हाथ में रहा, लेकिन शुरू से ही ईसाई फौजें इस शहर को हासिल करने की कोशिश में थीं। लेकिन इसके बाद मुसलमानों की अंदरूनी और आपसी लड़ाइयों की वजह से मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई। तो 1099 ईस्वी में ईसाई फौजें एक बार फिर से यरूशलेम शहर को फतह करने में कामयाब हो गईं, मगर ईसाइयों के कंट्रोल में इस शहर को कुछ साल ही गुजर पाए थे कि तभी एक नया नाम निकल कर आया और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी का। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से दोबारा इस शहर को हासिल करके रहेगा। और आखिरकार 1887 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के हक में आ गया, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतेह कर लिया। और इसके बाद इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हुईं, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर फर्जंदों में से एक सुल्तान सलीम अव्वल ने अपनी सल्तनत में फतेह करके मिला लिया। 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। इस दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस जगह को पूरी तरह से बदल दिया था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में यहूदियों ने इस शहर में आकर अपनी अलग अलग रियासतें बनाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी उनकी कोशिशों को अच्छे से समझ गए थे, इसलिए उनके दौर में यहूदियों की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया बहुत कमज़ोर पड़ गई और 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बहुत वक्त तक ये इलाका ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में रहा। ये वही दौर था कि जिसमें जगह जगह पर यहूदी आकर फिलिस्तीन में बस गए थे। उसके बाद सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन ने ये मंजूरी दे दी, जिसमें ये आधा यहूदियों को दिया जाना था और आधा फिलिस्तीनियों को, जिसके बाद 1948 में इजराइल देश का भी ऐलान कर दिया गया और इस ऐलान के बाद फिलिस्तीन के साथ साथ यरूशलेम को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। तो दोस्तों, ये थी यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से इस जंग की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।